خوش آمدید ٹو کراچی میاں محمود صاحب اور چودھری عبدالرحمان صاحب. آپ کی باتیں سنی لیکن کچھ سن کے morale ڈاؤن ہو گیا. سر مل کے اب کرتے ہیں نا, ہم آج مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ابھی چودھری صاحب کتنی 200 کتنی یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں پرائیویٹ ملا کر سب ہیں 230 سر 230 ہیں. پاکستان بنا تو ایک تھی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سارا وقت 74 سال ضائع کر دیے تو 78 سال ضائع کر دیے, کیا سب یونیورسٹیاں ضائع ہو رہی ہیں؟ موجود بھی کیا سب کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ دے آر کنٹریبیوٹنگ. یہ گھر بنایا ہوا بڑا اچھا ماشاء اللہ, یہ پاکستانی آرکیٹیکٹ نے بنایا ہوگا اور ان کو یقین ہے اپنا. وہ بشیر صاحب کو کہ رات کو سوتے ہوئے چھت ان کے سر پہ نہیں گر پڑے گی. ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں, وہ سب یہاں کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, ڈاؤ کے ہیں, آغا خان کے ہیں اور لیاقت یونیورسٹی کے ہیں. وہی ہماری دوائیاں لکھ رہے ہیں, ہم انہیں سے علاج کرا رہے ہیں, امید کر رہے ہیں ہم صحت مند بھی ہو جائیں گے. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمارا سفر رائگاں ہے سارا کا سارا؟ ایسا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان جب بنا, آپ نے بھی فیکٹس اینڈ فگر دیے, 13% پاپولیشن جو تھی وہ پڑھی لکھی تھی. اس پاپولیشن سے ان پڑھ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے. یہ پاکستان کا آئیڈیا ان کو سیل کیا ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, قربانیاں دی ہیں اور پاکستان بنا ہے. ریاست مدینہ کی بات ہوئی تو کیا مدینہ بہت رچ ریاست تھی؟ کیا وہاں غربت نہیں تھی؟ کیا وہاں پر بھوک نہیں تھا؟ کیا آمدنی تھی؟ لیکن بات تو صحیح ہے کہ بات کریکٹر کی پیدا کرنے کی ہے, وہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ وہاں سٹنٹڈ گروتھ نہیں تھی یا وہاں بہت لوگوں کو کھانا مل رہا تھا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ ہسٹری پڑھیے, اس میں لکھا ہے کہ بعض جو غزوات میں یا بعض جو ہے فوجیں جو فتوحات کر رہی تھیں, وہاں خوراک کی اتنی تنگی تھی کہ 2 کھجوریں ملتی تھی 2 دن کے لیے اور 2 گھونٹ پانی ملتا تھا. اور انہوں نے فتح کی. تو مطلب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ اینڈ وی ہیو میڈ پروگریس. پاکستان میں سڑکیں بھی زیادہ ہیں, یونیورسٹیاں بھی زیادہ ہیں, ہاسپٹل بھی زیادہ ہیں, بسیں بھی زیادہ ہیں, تو بہت کچھ زیادہ ہے. ہم کو بہت آگے جانا ہے. اور آپ کا آئیڈیا جو ہے یہ صوبوں کا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم عوام میں, یہ ضرور جو ہے اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, اٹ مسٹ ہیپن اینڈ پاور شوڈ ٹریکل ڈاؤن ٹو لوکل لیول. جو کوشش ہوتی ہے لیکن سیاست دانوں کو وہ پسند نہیں ہے. تو وی آر ود یو آن دس مشن. تھینک یو. سر کچھ بھی نہ اگر ملے تو ہمیں ایک ملک ملا جس میں آج ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. اگر آج آپ شاید ابھی تک احساس نہ ہوتا ہمیں کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے اگر بی جے پی کی گورنمنٹ اور مودی اس وقت انڈیا میں نہ بیٹھا ہوتا. جو مسلمانوں کی حالت وہاں پہ ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ملک دیا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. لیکن ہماری گزارش صرف یہ ہے اور وہ سب کی ہے اور سب یہی سوچ رہے ہیں کہ سر ہم نے اس کو کہیں آگے لے کے جانا ہے. اگر آدھے بچوں کو ہم روٹی نہیں دے پا رہے, سر ریاست مدینہ تو کوئی ریاست ہی نہیں تھی, یہ تو پولیٹیکل نعرہ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں. بہت بلند کردار کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو چلایا, وہ کوئی ریاست تھی ہی نہیں. اس میں کوئی باقاعدہ فوج تھی, اس میں کوئی باقاعدہ عدالت تھی, اس میں کوئی باقاعدہ پارلیمنٹ تھی, کیا تھا؟ کوئی ریاست نہیں تھی. وہ ایک بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے جنہوں نے اس سسٹم کو بنایا اور چلایا. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں, ہم سیرت کی بہت ساری کتابیں ہمیں بچپن سے نرسری کلاس سے ہم سیرت پڑھنا شروع ہوتے ہیں. ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو بنایا. مدینہ کے حکمران ہمارے کسی سلیبس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ انہوں نے مدینہ میں حکمرانی کیسے کی تھی. ہر 10 گھر کے اوپر سر, ہر 10 گھر کے اوپر ایک نقیب مقرر تھا اور ہر 10 نقیب کے اوپر ایک نقیب مقرر تھا.
اور وہ جو 100 گھروں کا ایک نقیب تھا وہ رسول اللہ کی مشاورت میں تھا. اس سے زیادہ افیکٹو سسٹم آپ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہر 10 گھر کے اوپر ایک نمائندہ تھا, اور ان 10 لوگوں کے, ان 10 جو تھے ان کے اوپر ایک تھا جو 100 گھروں کو ریپرزینٹ کرتا تھا, وہ آپ کی مشاورت میں تھا. ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں غلاموں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے مشورہ کر کے بتاؤ. وہ مشورہ سے کیسے ہو جاتا تھا؟ کیونکہ سسٹم موجود تھا بنا ہوا. اور ایک اور میں کسی اور طرح سے سیرت کو دیکھتا یا پڑھتا ہوں سر, یہ لکھتے ہیں لوگ کہ ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں تھا سوائے جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے, اس پہ تو کوئی رائے نہیں چاہیے. دنیاوی کاموں میں رسول اللہ نے ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں کیا جس میں مشورہ شامل نہیں تھا, اور کئی موقع پہ اپنی رائے کو بدل لیا مشورے کے بعد. تو سر گورننس کی بات تو پھر چلے نا ادھر سے ہم دیکھیں کس طرح ہوئی تھی, اگر ان کو کرنی سیاسی نعرے. آج کی اس کے مطابق کوئی ریاست نہیں تھی. جی سر, بہت بہت شکریہ. احمد چنوئی, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں میں. آپ کے آنے پہ خوشی بھی, آپ کو خوش آمدید. آپ نے بات کی صوبوں کی, آپ نے بات کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کراچی والوں کو ہم اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کراچی میں اس کا ٹیمپو بنا رہے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی میں اس ٹیمپو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کراچی والے اس معاملے میں بہت پہلے سے سینسٹائز ہیں, اور یہ سینسٹائز آپ کو کرنا ہے پارٹیز کو جو اس کے سخت خلاف ہے, انکلوڈنگ آل دا پروونسز. میں کسی کا نام یاد نہیں لیتا. تو کراچی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم 65% ہیں جی ڈی پی کا شیئر بھی دیتے ہیں, اور جو یہاں پہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو اس شہر کی زب و حالی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو جب آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں تو میری آپ سے بڑی ہمدردانہ, بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ یہ باتیں آپ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرز کو سینسٹائز کریں, ان کو اس ماحول کی طرف لے کر آئیں. کراچی کے لوگ تو ایک آواز پہ سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یس وی وانٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس, وی وانٹ سیپریٹ پروونس. تو وہ تو آج سے نہیں, یہ کراچی کا مطالبہ پچھلے 40 سال سے ہے, جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے اس کراچی کو دیکھ رہے ہیں. لیکن سم آف دی ادر بڑے صوبے, چھوٹے صوبے, درمیانے صوبے, وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوئے. آج میں سمجھتا ہوں اور میں یہاں پہ کھلے عام کہتا ہوں کہ جی یس, ہمیں فیلڈ مارشل صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا اور اس بات کو اعادہ کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے جو بہتر جو ہے طریقے سے ایڈمنسٹریشن بھی کریں, مینجمنٹ بھی کریں, اور جو کنسیپٹ آپ دے رہے ہیں کہ 10 کے اوپر ایک, پھر 100 کے اوپر ایک, اور اس طرح آگے, تو یہی جو ہے وہ اس کا راستہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو این ایف سی ایوارڈ جب پروونس میں آتا ہے تو پھر پروونس کا بھی این ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے, شہروں میں آبادی کے لحاظ سے, شہروں میں وسائل کے حوالے سے, اور شہر جو وسائل دے رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. آج ہم نے کراچی پر یہ ظلم کیا ہوا ہے کہ سارے وسائل جو ہیں, میں سمجھتا ہوں سندھ کے 87% وسائل کراچی کے باہر خرچ ہو رہے ہیں, اور 13% جو ہے وہ کراچی میں خرچ ہو رہے ہیں. میں بڑے محتاط اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پر اس چیز کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ اگر پنجاب کے وسائل لاہور میں خرچ ہوتے ہیں, لاہور میں نظر آتا ہے, اسلام آباد میں نظر آتا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ وسائل خرچ ہو سکتے ہیں تو پھر کراچی میں اس بات کا بہانہ بنا کر کے جی یہ صوبہ ہے, صوبے میں پسماندہ صوبہ ہے, بڑے پسماندہ علاقے ہیں, وہاں خرچ ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ سندھ کے دوسرے علاقوں میں چلے جائیں